نے ویسا ہی کیا، مگر وہاں جا کر معلوم ہوا کہ ڈاکٹر سلیم ہفتے کے روز یعنی 17 جون کو وارڈ کا دورہ کریں گے اور ان کی غیر موجودگی میں ڈاکٹر علی اور ڈاکٹر عصمت دری موجود ہوں گے۔ رات گزر جانے کے بعد صبح 7 بجے صرف ایک بار ڈاکٹرز اور نرسوں کی ٹیم آئی اور ہماری بینک کو چیک کر کے انہوں نے ایک انجیکشن دیا۔ ہمارا یہی خیال تھا کہ انہیں علم ہے کہ مریضہ کو ہائی بلڈ پریشر اور شوگر ہے، انہوں نے سوچ سمجھ کر یہ علاج کیا ہوگا، مگر صبح 7 بجے کے بعد دم توڑنے تک کسی نے آ کر چیک نہیں کیا۔ ایک نرس سے ہم نے دن میں پوچھا کہ یہ کیسا علاج ہے جس سے مریض بے ہوش ہو گئی ہے اور سو رہی ہے، تو نرس نے جواب دیا کہ ایسے مریضوں کے لیے نشے میں رہنا اچھا ہے۔ اس کے بعد رات تک کوئی نہیں آیا۔ جب میری بہن کی سانس اکھڑنے لگی تو ہم نے بہت کوشش کی کہ کوئی اس کا حال دیکھنے کے لیے آئے، مگر وہاں پر موجود عملہ چھپ گیا اور ہمیں یہ بھی بتانے والا کوئی نہیں تھا کہ وہ بے ہوش ہے یا دم توڑ چکی ہے۔ ہماری بلوچستان کی غیور عوام سے یہ اپیل ہے کہ اس ناانصافی کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور ڈاکٹروں کے اس بزنس کو ختم کریں جو سرکاری اسپتالوں میں نوکریاں کرتے ہیں اور اپنا سارا وقت اپنے ذاتی کلینکس پہ دیتے ہیں۔ وہ بڑے بڑے سرمایہ داروں کے اسپتال چلاتے ہیں اور اپنی ذاتی زندگی کو سنوارنے کے لیے غریب عوام کا قتل کرتے ہیں، ان کا خون چوستے ہیں۔ یہ احتجاج صرف ایک ڈاکٹر اور اس کے اسٹاف کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس رویہ کے خلاف ہے جو سرکاری اسپتالوں کی انتظامیہ نے اپنایا ہے۔ یہ ہمارے ہی لوگ ہیں، ہمارے بلوچ پشتون بھائی ہیں جو یہاں پیدا ہوئے ہیں، اس خطے سے تعلق رکھتے ہیں، ماہر ڈاکٹر ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، مگر پیسہ پرستی نے انہیں ہم سے دور کر دیا ہے۔ وہ پرائیویٹ کلینکس میں وقت دیتے ہیں اور بزنس چمکا رہے ہیں۔ ہماری یہ اپیل ہے کہ ان اعلیٰ ماہرین ڈاکٹرز سے حساب لیا جائے اور بی ایم سی ہاسپٹل کی سول ہاسپٹل کی اندرون بلوچستان میں موجود سرکاری اسپتالوں کی انتظامیہ پر کڑی نظر رکھی جائے۔ جوب سے گوادر تک بلوچستان کی پسماندگی کے نام پر جو فنڈ آتا ہے اسے عوام پر خرچ کیا جائے۔ زندگی اور موت بلا شبہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر یہ ڈاکٹرز اور انتظامیہ اسرائیل کا کام سر انجام نہ دیں۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہاں کوئٹہ میں جب کسی کے گھر میں مریض ہوتا ہے، چاہے بچہ ہو بڑا ہو، سب سے بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ ہم کہاں جائیں، کلینک پہ جائیں۔ وہاں تو سب کو پتہ ہے بھائیوں کو کہ یہاں اصل اوریجنل دوائی بھی نہیں ملتی۔ تو رات کے 3 بجے یہ میرے بہن جب اس کی طبیعت خراب ہو گئی تو یہ بلڈ پریشر کا زیادہ، مجھے تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یا ٹھیک ہے یا بلڈ پریشر ہے۔ ہم سیول اسپتال آئے تقریباً 3:30 بجے سے 7 بجے تک ایک ڈاکٹر بھی مجھے سیول ہاسپٹل میں نہیں ملا کہ اس کا چیک اپ کرے۔ سو رہے تھے سارے اسٹاف، میری امی میرے ساتھ تھی، در بدر سیول اسپتال کے اندر مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ وہاں سے ہم اکرم ہاسپٹل گئے ڈاکٹر عبدالرحمٰن کے پاس، انہوں نے چیک اپ کیا، اس نے کہا بلڈ پریشر اس کا زیادہ ہوا ہے، تو اسٹروک ہوا تھا اس کا دماغ میں، تو چیک اپ کیا، اس نے مریض ٹھیک ہو گئی۔ پھر اس نے کہا کہ اس کا چیک اپ پھر بھی کراؤ، ڈاکٹرات کے پاس جاؤ، شاید اس کا دل کا بھی مسئلہ ہو جائے۔ تو ہم یاسین ہاسپٹل گئے ڈاکٹرات کے پاس، 24 گھنٹے ہم وہیں رہے۔ وہاں تو 10 15 20 منٹ میں یہ جو ہوتے ہیں اسٹاف چیک کرتے تھے۔ پھر وہ اسٹاف نے بھی مشورہ دیا، ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں سارے مشورہ دیا کہ کوئٹہ میں بہترین ڈاکٹر سلیم بڑیچ ہیں، وہ اکرم ہاسپٹل میں بیٹھتے ہیں۔ جب ہم وہاں گئے تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ وہ ہمیں بی ایم سی ریفر کرے گا، کیونکہ ہم کو پتہ ہے بی ایم سی سیول ہاسپٹل پرائیویٹ ہم وہ کر سکتے تھے افورڈ۔ تو اس نے یہ ہمیں مشورہ دیا کہ آپ بی ایم سی جاؤ میرے وارڈ میں خود اس کا علاج کروں گا۔ 5 بجے جب وہاں پہنچے، 5 بجے سے تقریباً صبح 10 بجے تک کچھ بھی نہیں ہوا، نہ سلیم خود آئے، نہ اس کا جو اسٹاف تھا، نہ کوئی اور ڈاکٹر تھا۔ صبح 10 بجے 9 بجے کوئی ٹیم آئی ہے تو اس نے انجیکشن لگائے، یہ میری بھابھی ادھر موجود تھی۔ ذمہ دار سسٹم ہے جو ہمارا نظام ہے ڈاکٹروں کا، یہ جو بی ایم سی ہے یہ ہمارے ٹیکس سے چلتا ہے۔ یہاں سے ڈاکٹر بنتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، بڑے سینئر ڈاکٹر بنتے ہیں، پھر یہی ڈاکٹر باہر سرمایہ داروں کے لیے کام کرتے ہیں۔ آپ کو تو پتہ، ساروں کو پتہ ہے، صحافیوں کو تو پتہ ہے
یہ جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں یہ کس کے ہیں؟ میرے تو نہیں ہے، میں تو نہیں کر سکتا. سرمایہ دار ہاسپٹل بناتا ہے، پھر یہیں سے جو میرے ٹیکس سے ڈاکٹر بنتا ہے یہ ادھر پیسہ کماتا ہے. اور کوئی پوچھے ڈاکٹر سلیم، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، چاہے پشتون ہو بلوچ ہو. میں تو کسی کا دشمن نہیں ہوں. مجھے 20 سال ہو رہا ہے میں سنگنگ کر رہا ہوں اسٹیج میں. آج پہلی دفعہ میں مجبور ہو گیا کیونکہ میری بہن وہ تو چلی گئی، وہ تو واپس نہیں آ سکتا. پورا بلوچستان مجھے دے دو نہیں ہو سکتا. لیکن میں کہتا ہوں کسی اور بینک کے، کسی اور گھر، کسی اور بچے کے ساتھ یہ نہ ہو. کیس تو میں نے پرسوں رات کو میرا ریکارڈ ہے، میرا آئی ڈی ہے عبد الخالق فرات کے نام سے. 3 گھنٹے میں نے اکیلا احتجاج کیا 12 بجے سے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ مر گئی ہے زندہ ہے، کیا حالت ہے. اب تو اتنا ڈاکٹر بھی نہیں تھا، ایک اسٹاف والا. میں باہر نکلا، میں نے سوچا کہ اس کو میں لے جاؤں گا پرائیویٹ ہاسپٹل، کم سے کم چیک تو کریں کہ زندہ ہے. بس جب میں وہاں سے نکلا تو کسی اور بندے نے کہا کہ یہ فوت ہوئی ہے نیچے، اور ہم نے ایمبولینس بھی بلایا. تو وہیں پہ میں نے 3 گھنٹے ریکارڈ کروایا، احتجاج ریکارڈ کروایا. وہ ریکارڈ میرا گواہ ہے کہ کوئی بندہ بھی نہیں آیا. جو بندہ مرتا ہے تو اس کے آنکھ بند کر دیتے ہیں، اس کے پیر باندھتے ہیں، کوئی بھی نہیں تھا. پھر ایس ایچ او صاحب آئے، وہ ایس ایچ او دلاور، عصمت دلاور تھا، وہ بروری جو ہاسپٹل کے سامنے ہے. اس نے کہا ایف آئی آر چلو میں آپ کا لکھتا ہوں. تو ہم خوش ہو گئے کہ ایف آئی آر اس کا ڈاکٹر کے خلاف، ڈاکٹروں کی جو اسٹاف ہے ساروں کے. پرسوں تو مجھے کہا کہ ڈاکٹروں کے خلاف ایف آئی آر ہے. جب کل شام میں گیا تو وہ اپلیکیشن ہے وہ مجھے نہیں دے رہا تھا. ابھی مجھے ملا ہے تو میں کارروائی کروں گا. صرف پریس کانفرنس نہیں ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. میری بہن گزر گئی، یہ ہمارا سب کا مسئلہ ہے، چاہے سندھی ہو، پشتون ہو، بلوچ بھائی ہو. مسئلہ یہ ڈاکٹر احد، وہ تو پرسنلی میں اس کو جانتا ہوں. اچھا، جب میں وہاں گیا تو ڈاکٹر احد وہ آرٹ اینڈ میدک کا وہ ہے ڈاکٹر ہے. تو وہاں ہمیں مشورہ دیا گیا کہ سلیم بڑیچ بیسٹ ڈاکٹر ہے. اگر ہمیں مشورہ یہ دیتے لوگ جو وہاں کے اسٹاف تھے، اگر سلیم بڑیچ خود مجھے کہتا کہ یہ کراچی لے جاؤ، میں تو کراچی لے جاتا. وہ مجھے اکرم اسپتال کے بجائے مجھے کھنڈر میں کیوں بھیج رہا ہے؟ اس وجہ سے میں اس کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. جب تک نوٹس نہ لے جائے، جب تک یہ اسٹاف معطل نہ ہو جائے، جب تک یہ، میں ابھی کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ لوگوں کے سامنے ہے. کل میں نے دفن کیا اپنی بینک کو، آج میں کانفرنس کر رہا ہوں. یہ آسان بات نہیں ہے. میں 3 راتوں سے نہیں سویا ہوں.